کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پہ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور ناظرین مکرم، یہ اہل اللہ کی محبت اور اہل اللہ کا جو پیار ہے وہ دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جس دن بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، اس لمحات کے اندر بھی اہل اللہ پہچانیں گے اور اہل اللہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا، یہ ہمارے ساتھ ہماری معیت میں رہتا تھا، وضو کرواتا تھا۔ تو جناب ان کی شفاعت پہ اللہ پاک کریم آقا کے کرم سے اللہ کے ولیوں کی شفاعت سے جنت عطا فرمائے گا۔ ناظرین مکرم، آج ہم جس عظیم ہستی کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا نام ہے، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور ان کے بھانجے ہیں، ان کے داماد ہیں اور جن کی ولایت پہ بابا جان فخر فرمایا کرتے تھے۔ میری مراد آج اس عظیم ہستی کا ہم ذکر کریں گے جو پروردہ گوش ولایت ہیں، گنجینہ علم معرفت ہیں، وارث علوم معارف ہیں، شیخ العالم ہیں، آفتاب چشتیہ ہیں، تاج الاولیاء، منبع جود و سخا، عاشق کبریا، حضور قبلہ حضرت بابا سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسین ذکر ہے۔ اور الحمدللہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، قربان جاؤں جو ہی ولادت ہوتی ہے تو سبحان اللہ آپ کے لبوں سے جو پہلا لفظ نکلتا ہے آپ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، تو آپ کے والد خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لبوں سے پہلا لفظ اللہ کا نکلا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے جن کی ولادت کا یہ حال ہے، تو آپ اندازہ کریں ان کی جوانی کا اور پھر ان کے جناب بڑھتے جا رہے ہیں قدم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے راستے پر، تو ان کا مقام کیا ہوگا۔ حاضرین مکرم، آج ہماری خوش بختی ہے، آج ہمارے درمیان بہت مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہیں۔ ایک تو آج صابری سلسلہ ہے اور صابری سلسلہ جس ہستی کو آج ہم نے خاص طور پہ موضوع کیا ہے وہ اس صابری سلسلہ کے 25واں واسطہ ان کے پاس موجود ہے، ان کی عظیم درگاہ سہو چک شریف کے شہزادے جلوہ فرما ہیں اور الحمدللہ سرکار دو عالم کا خاص کرم ہے۔ ARYQ TV پر آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کل، روشن راستے، علم و حکمت کا نور نکلتا ہے اور قرآن و حدیث کا نور وہ عطا فرماتے ہیں۔ بہت بڑی علمی روحانی شخصیت، پیر طریقت، پیکر محبت، جناب حضور قبلہ حضرت علامہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آج تو آپ کے لیے معراج ہے کہ آپ جو ہستی جس کا ذکر ہے اور 25 واسطوں سے آپ کا براہ راست ان کے ساتھ الحمدللہ۔ ہماری خوش بختی ہے، ہمارے بھائی جان جلوہ فرما ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں اور ہمیشہ ان سے ہم علم و حکمت کا نور حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا نور لیتے ہیں اور اپنے دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ حضور قبلہ پیر صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور قبلہ حضرت علامہ پیر محمد عرفان الہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ آج کیونکہ ان کے جد امجد کا ذکر ہے اور آج وہ سراپا حسن بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اور نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ سب سے پہلے میں چاہوں گا حضور قبلہ پیر سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی ابتدائی جو حالات زندگی ہے اس پہ نور عطا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ قاری علامہ محمد یونس قادری صاحب۔ مہربانی۔ ARYQ TV کا اعزاز ہے کہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کو تصوف کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کیا بات، اور تمام اولیاء صلحاء کے ایام اراس کے
متعلقہ لوگوں کو، ناظرین کو اویئرنیس دی جاتی ہے، ان کے حالات زندگی پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ہماری آج کے اس پینل میں یہ سعادت ہے کہ ہم حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل جو ہے وہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتنا حسین امتزاج ہے کہ 15 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ہوتے ہوئے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کے والد گرامی کا شجرہ نسب ملتا ہے، چونکہ آپ پڑپوتے ہیں پیر پیراں میر میراں حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سید علی احمد بن سید عبد الرحیم بن سید عبد السلام بن سید سیف الدین بن سید عبد الوہاب بن سید حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات، کیا بات۔ اور کتنا حسین نور ہے کہ 29 واسطوں سے والدہ ماجدہ کی طرف سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے۔ ادھر سے فیضان فاروقی ہے اور ادھر سے فیضان مرتضوی ہے، یعنی دونوں نبی پاک کے شیر ہیں۔ ادھر عمر فاروق ہیں، ادھر علی المرتضیٰ ہیں، مارج البحرین، مارج البحرین۔ اور پھر دیکھیں ان حالات میں کیا بات جو ہے جو ہستی آئے گی تو وہ علی احمد صابر کلیری جیسی ہوگی۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں یہ ایک ایسا نور ہے کہ علی احمد صابر کلیری سے ایک پورے سلسلے کی بنیاد نکل رہی ہے۔ یعنی ایک سلسلے میں شامل ہونا اور چیز ہے اور بنیاد نکل رہی ہے۔ اور آپ کی ولادت بسعادت 19 ربیع الاول، یہ بڑی اہم بات آپ نے بیان میں آگے جا کے اس کو کھولوں گا۔ چشتیہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ بانی بھی ہیں صابری سلسلہ کے۔ واہ واہ واہ، دو نور ہے نا چشتیہ، کیا بات ہے۔ ایک نظام پاک سے ہے اور ایک صابر پاک سے ہے۔ واہ واہ، ادھر جمال ہے ادھر جلال ہے۔ ہاں جلال ہے، جلال ہے۔ واہ واہ۔ تو آپ کی ولادت بسعادت 19 ربیع الاول شریف 592 ہجری بروز جمعرات ملتان کے ایک مقام کوتوال میں ہوئی، اور آپ کا بنیادی تعلق ہرات سے ہے۔ اور آپ کا جو خاندان ہے یہ سادات ہیں، شاہی خاندان سے تعلق تھا، اور یہ سادات بھی ہیں۔ اور جب سادات جہاں آ جائیں تو پھر ہر نسب اور ہر جو عزت وقار ہے وہ ہیچ رہ جاتا ہے، اور رسول اللہ کی نسبت سب سے آگے نظر آتی ہے۔ کیا بات۔ اور ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور حضرت علی احمد صابر کلیری، اور دیکھیں نام میں کتنا حسین سنگم ہے، علی اور احمد۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور احمد جو نام ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ سے ملا، کیا بات ہے۔ اور علی مولا علی شیر خدا سے ملا۔ واہ 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 واہ۔ اور نام بے نکت ہے، کیا کہنے، یعنی اللہ کا نام بے نکت ہے، محمد بھی بے نکت ہے، علی بھی بے نکت ہے، اور یہاں علی احمد یہ بھی بے نکت ہے۔ اور جس کے نام پر نکتے کا بوجھ نہ آئے اس کی زندگی میں رب رضائل کا بوجھ آنے دے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور ناظرین یہ قبلہ پیر صاحب نے جو نکتے بیان کیے اس میں ایک نکتہ بھی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام آپ کی والدہ ہاجرہ جو ہیں، سرکار دو عالم نے اپنا دیدار عطا فرمایا، فرمایا اس کا نام احمد رکھنا ہے۔ پھر مولا کائنات آئے، فرمایا اس کا نام علی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، اور پھر مولا کائنات حضرت سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر ہوتے ہیں اور 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ پھر سیدنا غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ نانا جان نے تو 7 مرتبہ، تو آپ نے فرمایا یہ حد ادب ہے۔ اور یہاں صابر پاک کی ولادت سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مولا علی شیر خدا بھی یکے بعد دیگرے ترتیباً، جو ترتیب غوث العظم کے فیضان میں تھی یہی ان کے شہزادے کے جو ہے ولادت کے وقت آ رہی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام علی رکھنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کا جو جلال ہے نا، یہ مولا علی شیر خدا کی شجاعت والا جلال ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں جو شجاعت کا جلال تھا، اور جو آپ نے فرمایا کہ ایک تھی میری روحانی طاقت اور ایک میری جسمانی طاقت، صابر پاک کو روحانی طاقت کا وہ عظیم جو ہے خاصہ عطا فرمایا گیا کہ جدھر نگاہ فرماتے
اس کو جیسے چاہتے ویسے عطا فرما دیتے، اور جس کو نہ عطا فرمانا ہوتا ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ آپ کی نگاہ سے لوگ خاکستر ہو گئے۔ اتنا جلال، اس قدر جلال تھا اس بابے میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور سلسلہ صابریہ کی بنیاد رکھنے والے، چونکہ بنیاد وہ رکھتا ہے جس میں لیڈرشپ کے خواص موجود ہوں۔ کیا بات، سبحان جس میں لیڈرشپ نہیں، وہ بنیاد نہیں رکھ سکتا کسی امر کی۔ تو صابری سلسلے کی بنیاد علی احمد صابر کلیری سے ہے، اور بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء کا وہ فیض جو صابر پیا کو آپ نے عطا فرمایا تھا، اس فیض کی ترسیل کے لیے پھر آپ کو جو ہے مامور فرمایا گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، ناظرین مکرم، کیا مقام ہے۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں حضرت صابر پاک، ہیں جی، کیوں نہ صابر پاک ہوں کہ پنجتن پاک کا نور بھی آپ کے جناب وجود میں شامل ہے، اور پھر فاروقی نور بھی آپ کے جناب وجود میں شامل ہے۔ میں حضور قبلہ حضرت علامہ قبلہ نظامی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آپ کی حضور قبلہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ کا جو تعلیمی سفر ہے، اور جو آپ کو القابات اللہ پاک کی بارگاہ سے اور مرشد دان کریم کی بارگاہ سے عطا ہوئے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہماری سعادت کا باعث ہے، بے شک۔ اور دوسرا، یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے۔ ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ان کے دلوں کو روشن کیا، ٹھیک، ان کے دماغوں کو روشن کیا، ان کے وجود مسعود کی برکت سے وہ سرزمین وہ آباد ہوئی، تو ان کے وجود سے جہاں پہ ایک جہان جو ہے وہ فیض یاب ہوتا ہے، تو آپ کا یہ دینی تقاضا ہے آپ ان کا ذکر پاک کریں، سبحان اللہ۔ اور ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، بے شک، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سید علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیری شریف، واہ واہ واہ، میں سید کا نام اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے نام کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت تمہیدی کلمات جو ہیں وہ ان کی ذات بابرکات سے، کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے صرف علاء الدین نہیں جی، سید علاء الدین یہ ضرور کہنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سب سے بڑا شرف جو ہے وہ حضور کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی طہارت پر تو قرآن عزیز جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور ان کی خاندانی نجابت و شرافت وہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ان کا علم و شرف جو ہے، علم و وقار، وہ بھی اللہ کے پیارے رسول نے بیان فرما دیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ ہمارے ممدوح جو ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولیاء اعظام ہیں یہ ان کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ انسان جو ہے جس کو اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا گیا ہے، اس شرف کا بنیادی سبب جو ہے وہ علم ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بعثت کے مقاصد کو بیان فرماتے ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا پیروکار ہو، اللہ کی وحدانیت کا نام جو ہے وہ الاپنے والا ہو، اور علم کے فیض سے بے بہرا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 3 سال کی عمر مبارک ہے، اور علم کے حصول کے لیے ایک روایت کے اندر ہے 5 سال کی عمر مبارک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد ماجد کا سایہ جو ہے وہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے بھائی جان کے پاس حضرت زہد الانبیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس لے کر آتی ہیں، آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھیے جی، اور ان کو دین کا خادم بنائے، اور ان کو دین کا ایسا خادم بنانا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو ان کے احوال بیان فرمائے، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے تلمیذ اعظم ہیں۔
سب سے بڑے شاگرد ہیں۔ کیا بات، کیا بات! یہ مرید ہونا یہ اور بات ہے، شاگرد ہونا اور بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شاگرد وہ ہو کہ جس کو وہ علم کا فیضان جو ہے وہ دیا جائے۔ واہ واہ واہ! علم کے فیضان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ شریعت کے علم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جب نماز کا وقت ہو جاتا وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی شریعت ہے جو مجھے حضوری سے دربار میں لے کر آئی ہے۔ واہ واہ واہ! اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا فیضان جو ہے یہ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بدولت ہے۔ کیا بات! ایک بات یہ ہے کہ جس طرح کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو ان کے اوپر جمالیاتی اثرات ہیں، جی، اور آپ کے اوپر جو ہیں وہ جلالیاتی اثرات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ محبوب الہی ہیں، اور آپ کیا ہیں؟ آپ محب الہی ہیں۔ کیا بات! بات یہ ہے کہ محبوب جو ہے اس کے اوپر جمال کا فیضان ہوتا ہے، اور جو عاشق ہے، عاشق صادق کو فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو، پھر اس کے اوپر جلال کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ناموں کے اندر آپ کا نام علی، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا، قبلہ پیر صاحب نے بیان فرمایا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے بشارت دے دی، جی، احمد کی بشارت نبی معظم شفیع مکرم نے عطا فرما دی۔ آپ کا جو لقب ہے علاء الدین، روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے جناب یہ لقب جو ہے وہ عطا فرمایا، اور صابر کا لقب جو ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے 12 سال کی ریاضت کے بعد آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صابر پیا کہا جاتا ہے، اور صبر کے آپ شہنشاہ ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین ہے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، حضور بابا زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے جو شاگرد اعظم ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، اور حضور قبلہ مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور بابا جان کی بارگاہ میں صرف 3 سال کے اندر سارے علوم آپ نے حاصل کر لیے تھے، اور رب کائنات نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور بابا جان کے ساتھ زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو آپ کا تعلق اور جو نسبت ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ جی قاری صاحب، دیکھیں 2 مرتبہ اس سے قبل یہ بات ہوئی ہے ٹھیک کہ بابا فرید الدین شیخ العالم زہد الانبیاء کے آپ خلیفہ اعظم بھی ہیں، ٹھیک ہے، تلمیذ ارشد بھی ہیں، ہاں، آپ کے بھانجے بھی ہیں، واہ واہ، داماد بھی ہیں، واہ واہ واہ، اور خادم خاص بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ 25 سال بابا صاحب کے ساتھ گزارے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، واہ واہ واہ، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، واہ واہ، یعنی ایک لمحہ ایک ساتھ کی یہ مقام اور فضیلت ہے۔ اور 25 سال ہم 8 سال مدارس میں پڑھتے ہیں، عالم بھی مفتی بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتے ہیں، تو بابا صاحب کے ساتھ فرید الدین کے ساتھ، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، فرید الحق والدین جو عشق رسول کی شمع میں اپنے آپ کو استغراق میں رکھے ہوئے ہے، واہ واہ واہ، اور جو اللہ کے جلال میں اس کیفیت پہ ہے کہ وہ فنا فی اللہ کے مقام پر، اور ان جیسی ہستی کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو 25 سال گزارے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، انہوں نے بھی رفاقت مصطفیٰ میں، سبحان اللہ، یہ کیا آپ نے خوبصورت نقطہ عطا فرمایا ہے، اگر ایک لمحے کی صحبت اللہ کے ولیوں کا یہ حال ہے تو 25 سال، اللہ واہ 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 واہ۔ اور پھر دیکھیں کہ بابا صاحب کے ساتھ جس طرح آپ نے وقت گزارا، آپ کی ڈیوٹی، میں نے عرض کیا خادم خاص تھے، اور ان کے لنگر خانہ کے کمانڈر بھی تھے، سبحان اللہ، اور اس ڈیوٹی کو نبھایا کیسے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، اور تصوف کی دنیا میں صوفیاء، ازکیاء، اتقیاء کے لیے، اور آج کے جو خدام ہیں ان کے لیے، اور جو بالخصوص جو مسند نشین لوگ ہیں ان کے لیے بھی، چونکہ آج ہم تو یہ سب کہتے ہیں کہ میں نظام بن جاؤں جی، اور مجھے خسرو مل جائے، لیکن نظام بننے کے لیے اور خسرو پانے کے لیے، اگر میں جناب خسرو کی زبان سے ایک بات عرض کر دوں، عطا ہو جی، بسم اللہ، تو فرماتے ہیں نالہ از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر، اللہ اللہ، خورد افسوس زمانے کے گرفتار نبود۔ واہ واہ پیسا، فرماتے ہیں جو پنجرے کے اندر پرندہ پھڑک رہا ہے، جی، اس لیے نہیں پھڑکتا کہ اس کو آزادی مل جائے،
وہ اس لیے پر مار رہا ہے کہ جو عرصہ باہر گزرا ہے وہ کیوں گزر گیا ہے، میں پہلے اس پنجرے میں کیوں نہیں آ گیا۔ تو یہ جو عشق رسول کا پنجرہ ہے، یہ جو زلف واللیل کا اسیر ہو جانا، تو بابا فرید الدین کی بارگاہ میں صابر پیا کو جب آپ کی والدہ ماجدہ نے چھوڑا خدمت کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب قبلہ 12 سال، یہ کہنے کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو ہم ذرا غور کریں۔ ہم تو 12 گھنٹے جو روزہ رکھتے ہیں، اس میں صبح ہماری سحری میں کیفیت کیا ہوتی ہے اور افطار میں کیا ہوتا ہے، بلکہ ظہر سے پلان شروع ہوتا ہے کہ افطار میں میں نے کیا کیا لینا ہے۔ 12 سال صابر پیا لوگوں کو تو کھانا کھلاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر۔ 12 سال کے بعد جب والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رحمت اللہ تعالی علیہا آئیں، تو بھائی جان یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے تو چھوڑا تھا یہاں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ بلاؤ صابر کو۔ سبحان اللہ۔ علی احمد صابر کو بلایا گیا، بھئی تمہاری کیا کیفیت؟ حضور آپ نے کھانا کھلانے کا حکم دیا تھا، کھانے کا نہیں دیا تھا۔ یہ ہے خدمت۔ پیر صاحب میں کہتا ہوں کمال کی آپ نے ایک بات کی ہے، اور ناظرین یہ میں تھوڑی وضاحت کر دوں اس بات پہ کہ حضور زہد الانبیاء نے فرمایا کہ لنگر بانٹا کرو، تو وہ بانٹتے رہے، خود نہیں کھایا، اور جب کھانے انہیں طلب ہوتی تو 4 دن 5 دن کے بعد شیب ابی طالب کا وہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے وہ جنگلوں میں نکل جاتے، پتے کھاتے، وہ جو انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے ان کو نہیں کھاتے تھے، کیونکہ بانٹنے کا حکم تھا، تقسیم کرنے کا حکم تھا، کھانے کا نہیں تھا۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت صابر پیا سرکار کا جو مقام ہے، روحانی مقام، میں چاہتا ہوں اس پہ نور عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ قاری صاحب، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر میں یہ آپ ہی کا فیضان ہے، آپ ہی کے فیضان کے یہ اثرات ہیں کہ جو آج ہماری زبانوں پر کلمہ توحید کی صدائیں ہیں، ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی صدائیں ہیں۔ ہم اس وقت جو اپنی زبانوں سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انہی کا فیضان ہے۔ بے شک بے شک، انہی مبارک ہستیوں کا فیضان ہے۔ یہ ہمارے ممدوح بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں، اور ہم ایسی ہستیوں کا تا قیامت بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے محسنوں کا شکر ادا کیجئے، اور جو بندہ اپنے محسنوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کی ولایت کا مقام، نبی معظم شفیع مکرم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں فرمایا، ھذا ولی اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت زہد الانبیاء حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ میں وہاں پر دیکھتا ہوں سلسلہ چشتیہ کے سارے مرید جو ہیں وہاں پر تشریف فرما ہے، واہ واہ، اور وہاں پر نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید علی احمد صابر پیا کو بلایا۔ کیا بات! اور بلانے کے بعد حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر سے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور دیتے وقت اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، ھذا ولی اللہ۔ اللہ! آنکھ کھلی، اور اگلے دن آپ نے سلسلہ چشتیہ کے تمام جید اکابر بزرگوں کو بلایا اور محفل کا اہتمام کروایا، اور محفل کا اہتمام کروا کر آپ نے بتایا، مجھے پتا ہے آپ سارے احباب جو ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم میرے خواب میں تشریف لائیں اور غلاموں کو حضور کی تشریف آوری کا پتہ نہ چلے؟ آپ ساری اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ میں حضور کے اسی فرمان پر عمل کرنے کے لیے میں یہاں پر اس محفل کا میں نے اہتمام کیا ہے۔ سید علی احمد صابر پیا، حضور نے فرمایا ہے ھذا ولی اللہ۔ آپ بھی اپنی زبانوں سے کہہ دیجئے ھذا ولی اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، آپ نے فرمایا ھذا ولی اللہ۔ میں کہتا ہوں اس تلمیذ کی عظمت پر قربان جائیں، اس مرید صادق کی عظمت پر قربان جائیں کہ جس کا پیر و مرشد جو ہے اسے اپنی زبان سے فرما رہا ہے ھذا ولی اللہ۔ واہ واہ واہ، یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولی ہونے کی سند جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی زبان مبارک سے دی جا رہی ہے۔ وہاں پر جتنے بھی بزرگان تھے ساروں نے کہا، جب بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا، ساروں نے کہا ھذا ولی اللہ، فضاؤں میں ھذا ولی
ولی اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ گونجنے لگیں، اور اس سے آپ کی ولایت کا، آپ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے پیارے رسول کے ہاں آپ کتنا بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں صدی گزرنے کے قریب ہے، قبلہ قاری صاحب 8ویں صدی ہونے کے قریب ہے، اور آج بھی لوگوں کی زبانوں پر سید علی احمد صابر پیا علاء الدین کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے، اور آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگ ان کا ذکر کرنا یہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ذکر دونوں جہانوں میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ کیا کہنے ناظرین مکرم، کیا بات ہے جب کوئی اللہ کا بندہ وہ فرائض، واجبات اور سنن پڑھتے پڑھتے وہ کثرت نوافل کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رب کائنات جبریل امین کو بلا کے کہتے ہیں جبریل جاؤ اعلان کر دو میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم بھی اس سے محبت کرو، تو مالک میں محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ینادی فی السماء، آسمانوں میں اعلان کر دو۔ پھر جناب اس کی محبت کا اعلان زمین پہ ہوتا ہے، اور زمین کے اندر نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ان سے محبت کرتے نظر آتے ہیں۔ قبلہ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، ملفوظات کے حوالے سے میں آپ سے تعلیمات اور ملفوظات اور وصال کے حوالے سے 3 باتیں میں نے آپ سے عرض گزار کی ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، آپ کا پھر خیر مقدم ہے، ہماری خوشبختی ہے، اللہ کے ولی کامل آفتاب چشت کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور جن کی ولایت پہ بابا فرید بھی ناز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ میں چاہوں گا ان کے ملفوظات، تعلیمات کے حوالے سے، وصال کے حوالے سے۔ قاری صاحب قبلہ، یہ ہستی کامل جو 15 ذی الحج 650 ہجری میں کلیہ شریف آتے ہیں، ٹھیک ہے، بابا صاحب نے فیضان کی وہ برکھا ان کو عطا فرمائی جو اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح ان پر برستی ہے، بے شک۔ اور 13 ربیع الاول 690 ہجری تک، 13 ربیع الاول 690 ہجری آپ کا وصال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو 40 سال کا عرصہ کلیہ شریف کے آ کر گزرا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر، اور تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا کی طرح آپ کے لیل و نہار گزر رہے ہیں۔ اور جو مقام، ہم بندے کیا مقام ان کا بیان کریں، جنہیں قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کی کیفیت کو میرا رب بیان کرتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صابر پیا کون ہیں، یہ صابر پیا اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا کردار اور گفتار کو ان حالات میں بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک، اور ان پر ثمر بارگی کی انتہا کیا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ بابا صاحب پہ اللہ رب العزت کی وہ کرم اور عنایات کی نوازش کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اور اس حال میں راضی کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سبحان اللہ، یعنی آپ اس کیفیت میں کہ آپ کی جو حالت اور کیفیت تھی وہ کیا پیش کروں، کشتگان خنجر تسلیم راہ، ہر زمان از غیب جانے دیگرست، اور آپ نہایت متقی۔ اور دیکھیں جو بابا صاحب کا فیض یافتہ ہو، جو بابا صاحب کی صحبت میں رہ کر آیا ہو، اور جس کو کیفیت اور حال اور کیف بابا صاحب جیسے زہد الانبیاء ہستی سے ملا ہو، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، ان کی غلامی کر کے جو ہستی آتی ہے اس کے عمل میں کس قسم کی کمی رہ سکتی ہے، ان کے جو ہے ان کے مقام میں کیسی کمی رہ سکتی ہے کہ جن پر بابا صاحب ناز کریں یہ میرا ولی ہے، اور جنہیں رسول اللہ فرما دیں یہ اللہ کا ولی ہے، اور جو حضوری والے ہوں جن کو بابا صاحب کا فیض ہے، اور پھر بڑی فیض کی بات کیا ہے کہ جو نسبن بھی فاروقی اور علوی فیض مل رہا ہو، سبحان اللہ، اور پھر طریقت میں ان کو فاروقی فیض دوبارہ مل رہا ہو، سبحان اللہ، بھئی بابا فرید کا ڈبل فیض وہاں سے آ رہا ہے، بے شک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی مل رہا ہے۔ اب اس صابر پاک کا نکھار کا عالم کیا ہوگا جب اتنی نگاہیں اور اتنی کرم فرمائی اور اتنی کرم نوازی، اور ایک استاد کا سایہ شاگرد پہ ہو تو شاگرد جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، جب اتنے اولیاء صلحاء
فقہا، اور صرف اولیاء نہیں، یہ علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، یہ مفتیان عظام بھی ہیں۔ جب ان کا سایہ شفقت صابر پیا پہ ہے تو یقیناً وہ علی احمد کا اسم بمسمہ بن کر کائنات کو فیض بھی دے رہے ہیں، اور آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے اور صابر پیا کا عرس پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، 2 4 5 شہروں میں نہیں، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو صابر پیا کا فیض، جہاں جہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں وہاں ان کا فیض بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جناب قبلہ مفتی صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی ولایت اور آپ کا جو بلند مقام ہے، ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ قبلہ قاری صاحب، آپ کا عرس پاک جو ہے وہ 4 دن منایا جاتا ہے، 11 ربیع الاول سے لے کر 14 ربیع الاول تک۔ ٹھیک، 4 دن جو ہے یہ سالانہ آپ کا عرس پاک ہوتا ہے۔ دنیا جہاں کے جتنے بھی عقیدت مند ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں وہ اپنی تمنائیں اور مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی درگاہ جو ہے، آپ کا مزار باب الحوائج ہے، جی، آپ کی ذات ببرکات بھی باب الحوائج ہے۔ جو آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جو مراد لے کر وہ وہاں پر حاضر ہوتا ہے، آپ کی ذات بابرکات کے طفیل اللہ پاک اس کی مراد کو پورا فرما دیتا ہے۔ باب الحوائج ہیں، آپ کی ذات بھی باب الحوائج، آپ کا مزار پر انوار بھی باب الحوائج۔ جی جی، یہی وجہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کہ جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں جا کر حاضری دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں پر جاروب کشی کرنا، جھاڑو لگانا، یہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ آنر والی بات ہے، یہ سعادت والی بات ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی، وہ وہاں پر نا ایک اور مزار ہے ساتھ، وہاں پر وہ جھاڑو لگا رہے تھے، آواز آئی، ارے بھائی ہمارے مزار پر بھی جھاڑو لگا دیا کرو۔ اللہ، وہاں پر انہوں نے کہا، مراقبے میں گئے اور سمجھ نہیں سکے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے، اور جب مراقبے میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ آواز تو حضرت سید علی احمد صابر پیا کی طرف سے آئی۔ کیا بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میری سعادت مندی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، واہ واہ، اور میری یہ خوش بختی ہے کہ آپ کے مزار پر انوار پر مجھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ واہ واہ، اور آپ کی تعلیمات میں سر فہرست یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، اللہ کے احکام کی کبھی بھی حکم عدولی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہنے، جب نماز کا وقت ہو، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، نمازی با جماعت کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کی ساری زندگی، آپ کی ساری زندگی شریعت کے عین مطابق گزری ہے، آپ کا ایک ایک سانس جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزرا ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات ببرکات کے ساتھ والہانہ لگاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ آپ اتنا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے کہ جب آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے، آس پاس کی فضائیں جو ہیں وہ معطر ہو جایا کرتی تھیں، اور جو حاضرین جو تھے، جو آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ وقت جو ہے وہ حضور کی بارگاہ کا وقت ہے، یہ حضور رسالت مآب کا وقت ہے۔ اور آپ کا فلسفہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ کھانا جو ہے نا، کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، تعلیمات دیکھیے، کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ کھانے سے بے نیاز ہے۔ اور کتنی بڑی بات بیان فرما دی۔ توحید کا فلسفہ جو ہے وہ اسی ایک جملے میں آپ نے سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو بندہ کسے کہتے ہیں اور مالک کسے کہتے ہیں؟ بندہ وہ ہے جو کھانے کا محتاج ہے، اور مالک وہ ہے جو کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا جہان کے ہزاروں فلسفے، ہزاروں تعلیمات آپ کی اسی ایک تعلیم پر قربان ہو، اور ایسا فلسفہ توحید کا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ یہ شرف حاصل ہے تو صرف آپ ہی کی ذات بابرکات۔ کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، کیا مقام ہے حضور قبلہ صابر پیا سرکار کا۔ اور دیکھیے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ خود بیان فرماتی ہیں کہ جب داعیہ نے غسل دینا چاہا تو وہ اس کا وضو نہیں تھا، اس نے ہاتھ لگایا تو پریشان ہو گئی، اور ایسے کچھ حوال قائم ہوئے کہ وہ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ کیا تو نے وضو کیا ہے؟ کہا جی میں نے وضو نہیں کیا۔ فرمایا وضو کر کے آؤ۔ جو ہی وضو کیا تو پھر نور نکلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ مقام آپ کے بچپن کے اندر ہے۔ قبلہ تعلیمات کے حوالے سے آخری کچھ جملے عطا فرما دیں۔ جی دیکھیں، صابر پیا کا نام ایک سند ہے، اور اس سلسلے میں شامل ہونا بھی ایک سند ہے۔ ٹھیک، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ زہ نصیب کہ وہ نسبت مل ہی گئی ہے تو ہم نے اس کو نبھانا کیسے ہے، کیونکہ تصوف کے وہ سلطان ہیں، سرخیل ہیں، اور قرآن و سنت کا پیغام تقسیم فرمانے والے ہیں،
اور تقسیم فرمانے والے کے جب سلسلے میں لوگ شامل ہوئے تو صابر پیا کا پیغام یہ ہے کہ ہم حقوق العباد، حقوق اللہ، ہم اپنے عزت نفس اور ہم تعلیمات شریعہ پر اور سنت مطہرہ پر کاربند رہیں، یہی تصوف کا پیغام ہے۔ چونکہ صابر پیا کا، بابا فرید گنج شکر کا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نے جس طرح قرآن و سنت کے پیغام کو عام کیا ہے، الحمدللہ تعالی مجھے بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر کی دونوں نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ نظامی نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی میرے جد اعلیٰ کے توسل سے، اور صابری نسبت بھی ان کے توسل سے مجھے عطا فرمائی۔ تو اس میں یہی ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نے جس قدر قرآن و سنت کے پیغام کو عام کیا ہے، یہ انہی ہستیوں کا خاصہ ہے۔ اور آج برے صغیر پاک و ہند کے ہر فرد کا، ہر بال بھی اولیاء اللہ کا مکروز ہے کہ جو ہم دین متین پر کار بند ہیں۔ آج ان میناروں سے جو حی علی الصلاۃ کا بلاوا آ رہا ہے، آج یہ مصلی آباد ہیں، مساجد سے پیغام حق و صداقت مل رہا ہے، خانقاہوں سے پیغام اور خانقاہی نظام۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نے خانقاہی نظام کو ایک ٹرسٹ کی حیثیت دی ہے، جہاں غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، اور ان کی جو ہے ہر طریقے سے خدمات اور ہمدردی شامل رہتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہمیں ان کے نقوش پا پر چلنا چاہیے اور ان کے نقوش پا پر رہنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس جاں پہ مرد کلندر کا قدم ہوتا ہے، دیدہ باب محبت میں وہ حرم ہوتا ہے۔ اور ہمیں ان کے نقوش پا پہ چل کر اپنی زندگیوں کو حسین بنانا چاہیے اور شریعت مطہرہ پر کاربند رہنا چاہیے۔ کیا کہنے ناظرین مکرم، ان کی خانقاہیں کیا نور ہے کہ جہاں مخلوق کو کہیں کچھ نہیں ملتا تو ان کے آستانے آج بھی آباد ہیں۔ وہ آقا کا فرمانا ہے اطعموا الطعام کا نور ان کی درگاہوں سے نظر آتا ہے۔ جی آخری ایک جملہ کوئی بھی عطا فرما دیں۔ جی جس طرح کے ہمارے ممدوح سید علی احمد صابر پیا، انہوں نے ساری زندگی صبر سے ہی کام لیا۔ کیا بات ہے! ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام کے تمام، قرآن عزیز میں بھی ہے، اے ایمان والو جب تمہیں مشکل مراحل کا سامنا کرنا پڑے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے آپ اپنی مشکلات اور جو تکالیف ہیں ان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی صبر سے کام لیا۔ اور دیکھیں جو سند یعنی خلافت ہے، خلافت تو حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر 11 سال کی عمر میں عطا فرما دی تھی۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صابر کا لقب اللہ کو دو لوگ بڑے پسند ہیں، ایک صبر کرنے والا اور ایک شکر کرنے والا۔ پہلے نمبر پہ صبر کرنے والے کو رکھا ہے، اور حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر نے جو ان کو صابر کا لقب عطا فرمایا ہے، یہ منشاء خداوندی سے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی رضا سے ان کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ لقب جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہو، تو اللہ کی شریعت کے مطابق چلنے والا ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ ناظرین مکرم، اور صبر کے حوالے سے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر بندے کے عمل پہ جزا ہے، کسی کے لیے جنت المالا ہے، کسی کے لیے جنت الفردوس ہے، کسی کے لیے جنت معلا ہے، ہر اجر کے بابت جنت میں اس کا درجہ ہے۔ لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، وہ ان کے لیے جنت نہیں ہے، جنت والا ہے۔ میں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعہ جناب آستان عالیہ سہو چک شریف کے سجادہ نشین جناب قبلہ پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب قبلہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی حضرت علامہ مولانا غلام یاسین نظامی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی کے خون کی سرخی سے ہے اب تک جہاں روشن، کتاب عشق کا عنوان ہے یہ